کسی ظالم نے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور پکارا ہوگا، یا چھپ کر کے کسی کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ تم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے۔ آپ آ کر کے دیکھو، افریقہ کے جنگلات ہو کہ یورپ کی کلیسائیں، سب جگہ اب آئی لو محمد نظر آئے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے کہ تار پکڑا جاتا ہے ہندوستان میں اور گرمی آتی ہے افریقہ میں۔ پوری دنیا کے مومنین اور عاشقان رسول کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جہاں سے بھی۔ اور آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہزاروں اختلافات پیٹ پیچھے پھینک دیتے، حضور کے نام پر جمع ہو جاتے۔ پوری امت کو، سنیوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کرنے والا یہ وہ عظیم اثر انداز نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ یونان بہت پاورفل تھا، مصر بہت پاورفل تھا، روما بہت پاورفل تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور دنیا کو بتا دو عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے، کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔ اور اب تو میں اور بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، توجہ، جس کو جس چیز سے درد ہوتا ہے نا، وہ بیماری اس کو آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ محاورہ میں کہہ رہا ہوں، جس چیز سے آدمی کو خوف لگ رہا ہوتا ہے وہ خوف اس کے گھر پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کر دیا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ دنیا پوری مل کر کے جس چیز سے خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اسلام کا وہ پرچم نہ آ سکے جو 1300 سال تک خلافت کے نام پر چلتا رہا اور ترکی میں آ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 100 سال سے ہم کو بغیر کسی خلافت کے اس طرح توڑ دیا گیا۔ آج پتہ ہے آپ کو، 2 جملے کہنے سے دنیا ڈرتی ہے، اور انہی 2 جملوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کی زبان پر 2 جملے نہ آئیں، خلافت کا نام نہ آئے، جہاد کا نام نہ آئے، چیزوں کو توڑ دیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا بنایا جائے۔ دنیا اور مسلمان بھی اس سے ڈرنے لگ گئے کہ یہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو سنو، میں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے، وہ چیز ڈر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ آگے کا جملہ وہی میں کہہ رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور 1400 سال سے اب تک وہ وقت آیا نہیں، دین کا غلبہ پوری دنیا پر اب تک ہوا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ہاں دین بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا، لیکن جس طرح پوری کائنات پر یہ غالب آنا ہے وہ ابھی وقت باقی ہے، وہ وقت باقی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز گونجے گی جو ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جس تار کو تم نے چھیڑا ہے اب یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ صرف آوازیں نہیں بجلیاں بن جائیں گی، اب یہ صرف ہوا نہیں طوفان بن جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا جب بھی ہلانا چاہتی ہے تو دنیا حضور کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کون ہے وہ محمد؟ Who is the محمد؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ پاگلوں کو اچھے ہوتا دیکھا گیا ہے، اور پھر بدعقیدوں کو اللہ